تصوف میں، روحانیت میں جو قدیم تاریخ ہے سلف صالحین اور صوفیاء کرام کی اور عرفاء اور اولیاء کی، ان کی تمام کتب میں ایک تصور ملتا ہے فتوت کا، تصوف کی کتب میں ہے، اور سارے تصوف کا اور روحانیت کا خلاصہ یہ ہے فتوت۔ اس کا لفظی معنی تو کرتے ہیں مردانگی، مردانگی، کہ فتوت کا کمال یہ ہے کہ انسان اپنی ذات اور اپنے نفس اور اپنی انا کے دائرے سے باہر نکل جائے اور خلق خدا کے لیے جیے، خلق خدا کے لیے سوچے، اور جو کچھ کرنا چاہتا ہے خلق خدا کے لیے کرے۔ یہ فتوت ہے۔ جس نہج پہ مجھے 45 سال ہو گئے آپ کی تربیت کرتے ہوئے، اور اس قوم کو اور امت مسلمہ کی نسلوں کو پیغام دیتے اور سمجھاتے ہوئے، وہ یہ منہج ہے کہ بندہ اپنی انا سے باہر نکل جائے، اپنی ذات کے لیے نہ جیے، دوسروں کے لیے جیے، اور اپنے فائدے سے بڑھ کر دوسروں کے نفع کا سوچے، ان کو اہم جانے، اور بندہ اپنی انا سے، میں سے اوپر اٹھ جائے، اپنی انا کو، میں کو نیچے چھوڑ جائے۔ جب آدمی اپنی انا سے اوپر اٹھ جاتا ہے، وہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا تجزیہ کر رہی ہے کہ جو کچھ انہوں نے 15 سال سے زیادہ عرصے میں دیکھا، جب انسان اپنی انا کا سوچتا ہی نہیں، دوسروں کا سوچتا ہے، انا کی سطح سے اوپر اٹھ جاتا ہے، میں کی سطح سے، تو پھر اس شخص کی اپنی موجودگی، دنیا میں موجودگی، وہ اور لوگوں کے لیے راحت، امان اور خیر کا سامان بن جاتی ہے۔ اسے امان اور خیر خود بخود ملتی رہتی ہے، خود بخود بائی پروڈکٹ ہو جاتی، مگر وہ اپنی امان کے لیے نہیں سوچتا۔ قائدین، رہنما، داعیان، مبلغین، اسکالرز، اساتذہ، لیڈرز بطور خاص فوکس کریں اس پر۔ بعض اوقات انسان عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتا ہے، فورمز کے ہیڈز ہیں، مختلف جماعتوں کے بڑے قائدین ہوتے ہیں، نامور کارکنان ہوتے ہیں، کسی بھی دائرے میں، جماعت میں، تنظیم میں، حلقے میں کام کرنے والے، جن کے پاس لیڈنگ رول ہوتا ہے۔ عالمیہ یہ ہے کہ جس سطح پہ کوئی کام کرتا ہے وہ اپنے لیے سوچتا ہے، انا سے باہر نہیں نکلتا۔ اور یاد رکھ لیں، عہدہ، منصب، ڈگری، آفس، سٹیٹس اپیرنٹلی جتنا بلند ہو جائے، جو اپنی انا کے لیے سوچتا ہے وہ بہت نیچا آدمی ہے، بہت نیچا، بہت ہی نیچا۔ اللہ کے ہاں بلند نہیں ہے بس۔ اب اس عمر میں آپ کتنی ضرب لگا سکتے ہیں اپنی انا پر، یا اپنی انا کا جو ایک مضبوط حصار ہے اس سے توڑ کر کتنا باہر نکل سکتے ہیں، اور انا کی پستی کو چھوڑ کر کتنا بلند جا سکتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا، مگر میں نے تو زندگی یہ بات سمجھاتے گزار دی۔ مجھے یاد ہے میں ینگ تھا، آپ کا تعلق منہاج القرآن کی نسبت سے تو میرے ساتھ اس وقت ہوا جب میری عمر 29-30 سال تھی، 1980 سے
میں 29 سال کا تھا، اور شورا اور تنظیم بنائی، تحریک کا آغاز کیا تو 31واں سال تھا۔ تو جو پرانے لوگ ہیں، جی ایم ملک صاحب جیسے یا بعد میں انجم صاحب جیسے، ان کا تعلق تو اس دور میں ہوا، مگر میں تو 1970 سے جنگ کے اور محدود دائروں میں یہ لوگوں کو بات سمجھا رہا تھا، ایفرٹ کر رہا تھا۔ تو میں اس دور کو شامل کروں، جب سے میں نے اس فکر کے فروغ پر محنت شروع کی تو مجھے آج 56 سال گزر گئے، 56 سال، نصف صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ کتنوں نے کتنا لیا نہ لیا، میری کمزوری ہوگی، بس لوگوں میں نہیں ہے، میری ہی کمزوری ہوگی۔ میں انہیں سمجھا نہیں پایا، جنہوں نے نہیں لیا سمجھا نہیں پایا۔ مگر بات یہ ہے کہ بڑا وہی ہے جو انا سے نکل جاتا ہے، بس۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرما رہی ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے 15 سال زوجیت کی زندگی میں اور چند سال اس سے قبل آپ کو ایک امین تاجر کے طور پہ، میں نے یہ جو پورا عرصہ دیکھا، میں نے آپ کو ہمیشہ انا سے اوپر دیکھا ہے، اور یہ دیکھا ہے کہ آپ نے اس پورے زمانے میں کبھی اپنا نہیں سوچا، آپ نے ہمیشہ دوسروں کا سوچا۔ تو جو اپنا نہیں سوچتا، دوسرے کا سوچتا ہے، اللہ اس کا سوچتا ہے۔ تو جس کا اللہ سوچے وہ کیسے ناکام ہوگا؟ یہ ہے کرکس اس بات کا۔ مگر ہم جو کہ مادی زندگی میں رہتے ہیں، مادی ماحول ہے، مادی لین دین ہے، مادی دماغ، مادی سوچیں، ہماری مادی سوچوں کے دائرے میں یہ چیز گھس نہیں سکتی۔ لوہے اور فولاد سے زیادہ بڑی دیواریں ارد گرد، ٹوٹتی نہیں ہیں۔ میں اپنا نہیں سوچوں گا تو میرے کام کیسے ہوں گے؟ ہم اس سے گھرے ہوئے ہیں۔ اس سوچ کو ریپلیس کرنا ہے کہ میں اپنا نہ سوچوں، اللہ کی خلق کا سوچوں، اللہ میرا سوچے گا۔ اس سے زاویہ نگاہ چینج ہو جاتا ہے، برتاؤ چینج ہو جاتا ہے، رویے اور مزاج چینج ہو جاتے ہیں، آپ کے غصے نکل جاتے ہیں، پتے نکل جاتے ہیں، طبیعتوں میں تحمل بردباری آ جاتی ہے۔